امریکہ کی معاہدہ نہ ہونے پر ایران کو ایک بار پھر حملے کی دھمکی۔ امریکی وزیر جنگ کا کہنا ہے تہران جان لے اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ امریکی جنرل ڈین کین نے حکومت کے ایک اشارے پر امریکی فوج کو دوبارہ حملے کے لیے تیار قرار دے دیا۔ ایران کے ڈپٹی آرمی چیف نے دشمن کے مذاکرات پر مجبور ہونے کو ایران کی عظیم فتح قرار دے دیا۔ یہ طاقت کا اصول ہے کہ وہی فریقین مذاکرات کرتے ہیں جو برابر ہوتے ہیں۔ بریگیڈیئر جنرل رضا کا انٹرویو۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دوحہ میں قطری قیادت سے ملاقات۔ علاقائی اور عالمی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ امیر قطر نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستانی کوششوں کو سراہا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی دورہ ایران کے دوران ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور مذاکراتی ٹیم کے سربراہ باقر کالیباف سے ملاقات۔ مجوزہ مذاکراتی عمل پر گفتگو۔ فیلڈ مارشل اور ایرانی وزیر خارجہ کے درمیان بھی ملاقات۔ ایران امریکہ مذاکرات کے اگلے دور اور کشیدگی کے خاتمے کے لیے مشاورت۔ ایف آئی اے کے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سیل کی مختلف کارروائیاں۔ جعلی امیگریشن اسٹیمپس اور انسانی اسمگلنگ میں ملوث منظم نیٹ ورک بے نقاب۔ متعدد ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اور ہری پور کے ہتار انڈسٹریل ایریا میں گیس کی مین پائپ لائن میں آگ لگ گئی۔ ایبٹ آباد، ہری پور اور اٹک سے فائر بریگیڈ طلب۔ آگ انڈسٹریل ایریا میں موجود فیکٹریوں تک پھیلنے کا خدشہ۔ جنوبی لبنان کے شہر بنت جبیل میں حزب اللہ اور اسرائیلی فورسز کے درمیان شدید جھڑپیں۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے جنگی طیارے اور ہیلی کاپٹر استعمال کیے گئے۔ اسرائیلی فوج نے کئی گھر مسمار کر دیے۔ اسرائیلی طیاروں نے تبنین کے علاقے پر فضائی حملہ کیا جس کے نتیجے میں مقامی اسپتال کو شدید نقصان پہنچا۔ غزہ جنگ بندی کے بعد امریکہ اور حماس کے پہلی بار براہ راست مذاکرات کا انعقاد۔ امریکی مشیر کی حماس رہنما خلیل الحیہ سے قاہرہ میں منگل کی شب ملاقات ہوئی۔ خلیل الحیہ پچھلے سال دوحہ میں اسرائیلی بمباری سے بال بال بچے تھے۔ عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو کا جنگ سے متعلق ایک اور سخت بیان۔ حضرت عیسیٰ نے صلح کرانے والوں کو خوشخبری سنائی۔ مذہب کو فوجی، معاشی یا سیاسی مفادات کے لیے استعمال کرنے والوں پر افسوس ہے۔ مقدس چیزوں کو اندھیرے میں گھسیٹنے والے قابل افسوس ہیں۔ دنیا چند ظالموں کے ہاتھوں تباہ ہو رہی ہے۔ پوپ لیو کا اظہار خیال۔ وزیر اعظم نے مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی اور نوافل ادا کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک و قوم کی ترقی اور دنیا بھر میں امن کے لیے دعائیں کی۔ وزیر اعظم کی آمد پر روضہ رسول کے دروازے کھولے گئے۔ وزیر اعظم کی آمد پر گورنر مدینہ نے پاکستانی وفد کا استقبال کیا۔ ملک کی معیشت کے لیے بڑی خوشخبری۔ سعودی عرب نے پاکستان کو اضافی $2 ارب فراہم کر دیے۔ رقم اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو موصول۔ جلد مزید $1 ارب کی رقم ٹرانسفر کی جائے گی۔ پاکستان کل یو اے ای کو $2 ارب کا قرض واپس کرے گا۔ سعودی تعاون کے باعث زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم رہیں گے۔ معاشی محاذ سے اچھی خبروں کا دن۔ ملکی کرنٹ اکاؤنٹ پلس میں آ گیا۔ اسٹیٹ بینک کے ڈیٹا کے مطابق ملکی کرنٹ اکاؤنٹ ایک ماہ میں 363% بڑھا۔ کرنٹ اکاؤنٹ مارچ میں $1 ارب 7 کروڑ سرپلس رہا۔ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے اعداد و شمار بھی حوصلہ افزا۔ مالی سال کے ابتدائی 8 ماہ کے دوران پیداوار میں 5.89% کا اضافہ۔ گاڑیوں کی پیداوار میں تقریباً 61.5% کا بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ آئی ایم ایف کی پاکستان کی اصلاحات اور معاشی استحکام کی تعریف۔ آئی ایم ایف مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جارجیوا نے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے اجلاس کے موقع پر وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے ملاقات کی۔ آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کے مطابق پاکستان کی جانب سے اصلاحاتی پروگرام پر مؤثر عمل درآمد کے باعث معاشی استحکام برقرار رکھنے اور سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ مضبوط معاشی پالیسیوں کے ساتھ اصلاحات کا تسلسل معاشی ترقی کو برقرار رکھنے اور عوامی فلاح و بہبود بہتر بنانے کے لیے اہم ہوگا۔
ترکی میں پاکستان اور ترکی کے درمیان مشترکہ کمانڈو اسپیشل فورس مشقیں تربیتی سرگرمیاں انقرہ اور اسپارٹا میں منعقد ہوئیں. دونوں ممالک کے دستوں نے اعلیٰ پیشہ ورانہ مہارت اور آپریشنل صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا. پاک نیوی کا اینٹی شپ بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ. میزائل طویل فاصلے پر تیز رفتاری سے ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کا حامل. جدید گائیڈنس سسٹم اور بہترین منوربلٹی میزائل کی خصوصیات. میزائل ہر قسم کے خطرات سے بچنے کی صلاحیت کا حامل ہے. پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے میزائل فائرنگ کا مشاہدہ کیا. کامیاب تجربہ پاکستان نیوی کی جنگی تیاریوں کا مظہر قرار. سول اور عسکری قیادت کی سائنسدانوں کو شاباش، قوم کو مبارکباد. واشنگٹن ٹائمز نے آپریشن غضب للحق پاکستان کی بہترین صلاحیت کا عکاس قرار دے دیا. پاکستان افغانستان میں فتنہ الخوارج کو انتہائی درستگی سے نشانہ بنا رہا ہے. فوجی کارروائی، سفارتکاری، سیاسی لاہ عمل اور اقتصادی اقدامات ایک جامع حکمت عملی کے تحت بروئے کار لائے جا رہے ہیں. پاکستان افغانستان میں رجیم چینج کا خواہش مند نہیں. پاکستان کے مطابق افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ افغان عوام نے کرنا ہے. امریکی جریدے کی رپورٹ. نوجوان کو گرفتار کیا جو را کے لیے کام کرتا تھا، اور اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ اس کا جو ہینڈلر شاہد نام کی ایک آئی ڈی کے ساتھ اس کو جو اس نے فیس بک پہ لاہور کا ایڈریس شو کر کے بنائی ہوئی تھی، اس کے ذریعے اس نے اس کو پہلے بلیک میلنگ کا پروسیس شروع کیا. اس کو پہلے ٹریپ کیا اور اس کے بعد اس کو چھوٹے چھوٹے ٹاسک دینا شروع کیا. آزاد کشمیر کے علاقے راولاکوٹ میں پولیس نے را کے ایجنٹ کو گرفتار کر لیا. آئی جی آزاد کشمیر کے مطابق را ایجنٹ عرفان حساس تنصیبات کی تصاویر اور ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا. حساس معلومات کو دشمن تک پہنچا رہا تھا. وفاقی وزیر توانائی کی پیک آورز میں لوڈ شیڈنگ پر عوام سے معذرت. پیک آورز میں گیس سے بجلی پیدا نہیں کر سکتے. ڈیموں سے پانی کے کم اخراج کے باعث پن بجلی کی پیداوار 1674 میگا واٹ رہ گئی. پن بجلی میں 1553 میگا واٹ کی کمی کا سامنا ہے. کل 4000 میگا واٹ کی قلت ہے. اویس لغاری کی نیوز کانفرنس. نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی عالمی امن کے لیے تاریخی کوششوں کو خراج تحسین. پاکستان انسانیت کی بقا اور دنیا کے امن کی تاریخی جنگ لڑ رہا ہے. اجلاس کی قرارداد کا متن. وزیر اعلیٰ پنجاب نے 10 اضلاع میں نئی الیکٹرک بسیں دینے کی منظوری دے دی. رواں ماہ 100 الیکٹرک بسیں، مئی کے وسط تک 350 اور جون کے آخر تک 264 الیکٹرک بسیں پنجاب پہنچ جائیں گی. ہر ڈویژن میں خصوصی بس ڈپو قائم ہوگا. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سرکاری ملازمین کے لیے ای بائک پروجیکٹ کی بھی منظوری دے دی. حکومت پنجاب اور پاکستان ریلوے کے درمیان تاریخ ساز مفاہمت. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور وزیر ریلوے حنیف عباسی نے ایم او یو پر دستخط کیے. لاہور سے راولپنڈی تک فاسٹ ٹرین چلائی جائے گی. سفر 2 گھنٹے میں طے ہوگا. 8 لوکل روٹس پر بھی جدید ترین ٹرینیں چلائی جائیں گی. وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت کابینہ اجلاس. فوتی کوٹا بحال کر دیا گیا. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے ستمبر 2024 تک کے کیسز پر میرٹ کے تحت فیصلہ کرنے کی ہدایت کر دی. وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں وسائل کے اجتماعی استعمال کے ذریعے کسانوں کو بااختیار بنانے کے اقدامات، درآمدی اشیاء کے لیے لیٹرز آف کریڈٹ کھولنے، پروسیس کرنے کے لیے سندھ بینک کو بااختیار بنانا اور روڑی ریلوے اسٹیشن کی اپ گریڈیشن کے لیے 497.57 ملین روپے جاری کرنے کی منظوری. اسکولوں میں طلبہ کی حاضری یقینی بنانے کے لیے نئی ڈیجیٹل تعلیمی پالیسی پر بھی بریفنگ. ہر طالب علم کو منفرد شناختی نمبر جاری کیا جائے گا. اساتذہ کی حاضری بھی مانیٹر کی جائے گی.